آج کس کو معلوم کہ اس کا نام فتح تھا؟ بس اتنا کہا تھا کہ چکور بولا. عربی میں چکور کو کہتے ہیں قمبرہ. کہ آج سے تجھے یہی کہہ کے پکاروں گا، آج سے تو قمبر ہو گئے. پہلے نام دیا پھر کام دیا. میں علی کی غلامی میں آ گیا، مجھے قمبر کہہ کے پکارتے. اکیلے میں تنہائی میں سوچتا تھا کہ عربوں میں نام رکھنے کے طریقے ہیں. کتوں کے نام پہ نام رکھے جاتے ہیں، شیروں کے نام پر نام رکھے جاتے ہیں، لومڑی کے نام پہ نام رکھے جاتے ہیں، پتھروں کے نام پہ نام. یہ علی نے ایک پرندے کے نام پر میرا نام کیوں رکھا؟ جب معرفت علی مجھے حاصل ہوئی تو میں بات سمجھ گیا. چونکہ میں غلامی میں آیا تھا اور اسلام غلامی کے خلاف ہے، اس لیے پرندے کا نام دے کر بتایا کہ پرندہ کھلی فضا میں پرواز کرتا ہے، کسی کا غلام نہیں ہوتا. علی نے بتایا کھلی فضا میں سانس لو، تم غلام نہیں ہو، پرندے کی طرح سیر کرو، فضا میں جاؤ. جب میں کام پوچھتا تو یہی کہتے، جب چلیں گے تو یہ تلوار لے کر چلنا. بھائیوں، مجھے شرف حاصل ہے کہ میں نے ذوالفقار کو اٹھایا ہے. میرے دوستوں اور تفسیر سننے والوں سنو، آج تم علی کے گھوڑے کی شبیہ دیکھتے ہو تو چومنے کے لیے دوڑتے ہو. بارہا میں نے علی کے دلدل کو، علی کے ذوالجناح کو نہلایا ہے، سجایا ہے، لجام ڈالی ہے، رکاب رکھی ہے، زین رکھی ہے. اور جب میرا مولا سوار ہوتا تھا رکاب کو میں تھامتا تھا. قمبر اور تم برابر ہو. آج شبیہ آئے تو قمبر کی تقلید کرتے ہوئے ہم بھی علی کے ذوالجناح کی طرف بڑھ جاتے ہیں. لیکن گھوڑا اور تلوار اور اس کی محافظت، لیکن جو سب سے بڑی خدمت تمہارے اور میرے مولا علی نے مجھ کو عطا کی، جو کسی کو نہیں ملی، وہ یہ کہ علی کے وضو کا پانی میں لاتا تھا. علی کے وضو کا پانی میں لاتا تھا. 7 ہجری خیبر کی لڑائی ہو چکی تھی. جب میں آیا، فضل حاکم ہوا حبش کا، اور اشبوس میرا چچا مارا گیا، اس لیے کہ اس نے رسول اللہ کا دین قبول نہیں کیا. چونکہ میرے بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، فضل نے، چچا زاد بھائی نے، تو اس نے میری چھوٹی بہن کو حبش سے بھجوا دیا. اس کا نام میمونہ تھا. میں بہت خوش قسمت تھا کہ میں باہر علی کی خدمت انجام دیتا تھا اور میری بہن میری شہزادی سیدہ کی خدمت انجام دیتی تھی. علی نے میرا نام قمبر رکھا اور میری بہن کا نام فضہ رکھا. میرا نام قمبر رکھا، میری بہن کا نام فضہ رکھا. میں ہمیشہ مولا کے ساتھ ہوتا، ہر لڑائی میں ساتھ ہوتا. میرے مولا نے بہت سی لڑائیاں لڑی. خیبر کے بعد جب حاکم غشام سے لڑائی ہوئی تو دولت مند بادشاہ تھا، اس پہ جب میرے مولا نے فتح پائی
اور اس کی بیٹی سے اپنے دوسرے غلام علقمہ کی شادی کروائی تو میں اس دن بھی ساتھ تھا، اور غشام کی ساری دولت جو 70 اونٹوں پہ بار ہوئی تھی اس قطار کی مہار بھی میرے ہاتھ میں تھی۔ اور شاید تم نے یہ واقعہ سنا ہو کہ 70 اونٹوں کی قطار میرے مولا نے ایک فقیر کو دے دی۔ وہ اندھا تھا، اس کو میں نے رسی کا ٹکڑا دے دیا اور میں دور بھاگ گیا۔ تو فقیر کہنے لگا علی کا غلام مذاق کرتا ہے، میں نے روٹی مانگی مجھے سانپ پکڑا دیا۔ سانپ تشبیہ ہے دولت کے لیے۔ لوگوں نے کہا بھائی 70 اونٹوں پر دولت ملی ہے تجھے، یہ اونٹوں کی مہار ہے، سانپ نہیں۔ کہنا ایسی دولت کس کام کی، میں اندھا جسے میں دیکھ نہ سکوں، کاش آنکھیں ہوتی تو اس دولت کو دیکھتا۔ کمبر کہتے ہیں میں تو دور بھاگ گیا تھا، میں نے دیکھا علی فقیر کے قریب آئے اور میرے مولا نے اس فقیر کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں روشن ہوئی۔ علی نے کہا دولت دیکھ، دولت دیکھ۔ جیسے ہی اس فقیر نے دولت کو دیکھا کہا اب آنکھوں سے بڑھ کے کون سی دولت ہے، مجھے یہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، میں نے دنیا دیکھ لی جو کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا، تو اب یہ دولت کس کام کی۔ جب میں نے فقیر کا یہ کلمہ سنا پھر میں قریب آیا تو میں نے سوچا علی کے چاہنے والے کیسے کیسے ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ تم کیا سمجھے، ہم آتے بھلا آج تمہیں اپنی کہانی سنانے، جب ہمیں پتا چلا کہ انچولی میں ہمارے جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تبھی تو ہم آئے ہیں۔ زبان ضمیر اختر کی ہے، کہانی تو قمبر کی ہے۔ چونکہ ذوالفقار لے کر میں چلتا، ذوالجناح چلتا، کہتے تھے علی دوسرا گھوڑا تو لے لو، تو میں کہتا یہ آداب غلامی کے خلاف ہے، میں تو دلدل کے پیچھے پیچھے دوڑوں گا۔ اب علی کو یہ کہاں برداشت کے غلام دوڑے، تو کمبر کہتا ہے کبھی مجھے دوڑنا ہی نہیں پڑا، اس لیے کہ علی کا گھوڑا تو ہوا سے باتیں کرتا تھا۔ ادھر علی کا گھوڑا اڑا اور میں نے محسوس کیا اب میرے قدم زمین پہ نہیں ہے، اور اس دن تو میں حیرتناک ہو گیا کہ جب وادی رمل کی لڑائی میں، وادی رمل کی لڑائی میں آیتیں اتری تھی کہ گھوڑا تیز چلے، ولادیات زبان والنوریات قدحن، تو ہوا کے گھوڑے پہ علی سوار تھے، ذوالجناح ہوا اور فضا بن گیا تھا۔ تو میں نے کہا مولا مجھے نہیں لے جائیں گے، تو کہا رکاب کو تھام لے آنکھیں بند کر۔ میں نے آنکھیں بند کیا، اب جو آنکھ کھلی تو میں وادی یابس میں تھا۔ کہاں ایسا آقا کسی کو ملا؟ اور مجھ سے سنو میرے آقا کے فضائل، میں تمہیں ہر لمحہ سناؤں۔ میں نے علی کو لڑتے بھی دیکھا ہے، میں نے علی کو جو کی روٹی کھاتے بھی دیکھا ہے، میں نے علی کو زمانے کی سیر کرتے بھی دیکھا ہے، میں نے علی کی سخاوت بھی دیکھی ہے، میں نے علی کی عبادت بھی دیکھی ہے، میں نے علی کی شرافت بھی دیکھی ہے، میں نے علی کی نجابت بھی دیکھی ہے۔ اگر میں فضائل بیان کرنے پا رہا ہوں تو صدیاں گزر جائیں اور قمبر تمہیں فضائل علی نہیں سنا سکتا۔ فضائل علی قمبر تمہیں نہیں سنا سکتا۔
بیٹھے ہوئے تھے ہم ایک دن مولا کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ہم نے دیکھا ایک کبوتر اڑتا ہوا آیا اور آتے ہی سیدھے علی کی قبا میں اندر گیا اور آستین سے نکل کے یہاں پہ بیٹھ گیا. علی نے ایسے کر کے دیکھا کہ بہت گھبرایا ہوا تھا کہ میرے سینے سے گزرتا ہوا یہاں تک آیا, کیا پریشانی ہے تجھے؟ کہ اتنی دیر میں سامنے ایک باز آ کے علی کے بیٹھ گیا. کبوتر نے کہا مولا یہ میرے پیچھے لگا ہوا, میں ابھی دانہ چک کے ویرانے سے آیا تھا, میرے 2 بچے ہیں آشیانے میں ان کو دانہ کھلانے گیا تھا کہ میرے بچے بھوکے ہوں گے, یہ میرے پیچھے لگ گیا مجھے کھانے کے لیے. میں کہاں جاتا؟ میری نظر میرے مولا پہ پڑی, وقت نہیں تھا کہ آداب سے اجازت لیتا. میں آپ کے سینے کی طرف آیا اس لیے کہ سینہ محبت کا مرکز ہوتا ہے. میں آپ کے سینے سے لپٹا پہلے, پھر میں آستین تک آیا. آستین تک اس لیے آیا کہ زمانے کو بتاؤں کہ آستین کے کچھ لوگ اور بھی ہوتے ہیں. تو اس جگہ آؤں اور یہ بتاؤں کہ بعض آستین کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں تاکہ تاریخ میں رہ جائے. اس سے میری جان بچائیے. مولا نے باز سے کہا, کمبر کہہ رہا ہے میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں. میرا مولا پرندوں سے باتیں اور پرندے کتنے اطمینان سے علی کے سامنے بیٹھے. علی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میں بھوکا ہوں, میں نے بھی تو 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. مولا یہ میری غذا ہے, مجھے دیجیے, مجھے دیجیے, اس کبوتر کو دیجیے. مولا میری طرف مڑے, کہ کمبر ذرا ذوالفقار تو لانا. میں گیا, میں ذوالفقار لایا. علی نے اپنی قبا ہٹائی, ذوالفقار نے آم سے نکالی, کہ جتنا وزن اس کبوتر کا ہے میں یہاں کا گوشت کاٹ کے تجھے دیتا ہوں, کھا لے. کمبر کہتا ہے جیسے ہی علی نے چاہا کہ ذوالفقار چلے, وہ باز اسی شکل میں آیا. کہ ایسا نہ کیجیے گا مولا, ہم دونوں فرشتے ہیں, ہم آزمانے آئے تھے,